تیسری اور آخری بات یہ کرنٹ ایشوز پہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ گستاخ تو وہ ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ فرانس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ امریکہ میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی منجی تلوی ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پاکستان میں بھی کچھ ایسے لبرلز اور ایسے آزاد خیال جو وزراء کی صفوں میں ہیں، جو حکومت انجوائے کر رہے ہیں، جو پروٹوکول لے رہے ہیں، وہ جو ان کا منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ ابھی ایک بندہ جس کا نام شبر زیدی ہے، وہ ہمارے اس جو بہت بڑے ایک محکمے کا وہ چیئرمین رہا اور احتساب کے کسی محکمے کا بہت بڑا عہدہ رہا، وزیر رہا، اور پچھلی حکومت کا ایک بڑا ذمہ دار رہا۔ کراچی میں اس نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہا، یہ ہمارے لیڈروں کا حال ہے، اور یہ آن دا ریکارڈ اس کی بات موجود ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عمران خان کیا چورن بیچتا رہا، یہ کہتا رہا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں ریاست مدینہ کی وہ پھکی بیچتا رہا، یہ اس کے جملے ہیں۔ تو ریاست مدینہ تو موجود ہی کوئی نہیں، ریاست مدینہ تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ مدینے میں کوئی سکول تھا، نہ مدینے میں کوئی کالج تھا، نہ مدینے میں کوئی اسپتال تھا، وہ کیسی ریاست ہے؟ نہ اس میں کوئی بینک تھا۔ تو اس لیے ریاست مدینہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تم کسی ریاست مدینہ کی بات نہ کرو، تم امریکہ کو دیکھو، تم یورپ کو دیکھو، تم جدید معاشروں کو دیکھ کے اپنا ملک کھڑا کرو، تم 1500 سال پیچھے دیکھ رہے ہو، ختم کرو اس بات کو۔ یہ پاکستان کا ایک وزیر کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کے ایک ادارے کا چیئرمین کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے، ریاست مدینہ کو سیڑھی بنا کے تخت تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ جو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں تھوڑا سا اپنی تقریر کو اسلامی ٹچ بھی دے دو، کان میں پیچھے سے تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی دے دو، اور وہ فوراً کہتا ہے میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں حضور کا بڑا غلام ہوں، تاکہ لوگ مجھے حضور کا غلام سمجھیں۔ یہ غلط ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اسلامی ٹچ دیا جائے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے، ووٹ لینے کے لیے مدینے کا نام استعمال کیا جائے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو صرف ٹچ دینے والے مسلمان نہ بنو، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، حضور کے غلام بنو۔ تمہارا اٹھنا اسلام کے مطابق، تمہارا بیٹھنا اسلام کے مطابق، تمہاری زندگی اسلام کے مطابق، تمہارا ظاہر اسلام کے مطابق، تمہارا باطن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اس سے منع کیا گیا۔ تو اگر تو وزیر موصوف اس بات کی مذمت کرتے ہمیں خوشی ہوتی، وہ کہتے اسلام کا نام غلط استعمال نہ کرو، ریاست مدینہ کا نام غلط استعمال نہ کرو، ہم کہتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن اس نے تو الٹی بات کی، اس نے کہا ریاست مدینہ ہے ہی کوئی نہیں، اس نے کہا وہاں سکول کوئی نہیں تھا، وہاں کالج کوئی نہیں تھا، وہاں بینک کوئی نہیں تھا، وہاں پہ فلاں ہسپتال کوئی نہیں تھا۔ ارے بدبخت، ارے محروم، تجھے کیا پتا اس دنیا کو جتنے سکول ملے ہیں وہ کائنات کے تاجدار کے قدموں کے صدقے سے ملے ہیں۔ تجھے کیا خبر اس دنیا کو جتنے نظام ملے ہیں وہ سرکار دو عالم کے قدموں کی برکت سے ملے ہیں۔ تجھے کیا پتا لوگ جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا ان میں کوئی رواج نہیں تھا، وہ دین سے دور تھے، وہ جہالت میں اور ظلمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ میرا نبی آیا، مدینے کا تاجدار آیا، سرکار دو عالم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا جو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا میں اس قیدی کو آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا یہ سکول نہیں ہے؟ کیا یہ ادارہ نہیں ہے؟ صفا کا وہ چبوترا جہاں پہ ہر وقت 70 سے زیادہ صحابی بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھتے تھے، سرکار کی نگاہوں سے فیض پاتے تھے۔ تمہاری ساری یونیورسٹیاں ایک طرف، تمہارے کالج ایک طرف، اور صفا کی یونیورسٹی ایک طرف۔ صفا کی یونیورسٹی وہ ہے جس نے اس کائنات کو حضرت ابو بکر جیسے لیڈر عطا کیے ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے سیاستدان عطا کیے ہیں، مولا علی شیر خدا جیسے بہادر اور شجاع عطا کیے ہیں،
حضرت عثمان غنی جیسے عظیم سخی عطا کیے ہیں. انسان سازی بڑا مشکل کام ہے. تمہاری یونیورسٹیاں جہالت کی ڈگریاں دے رہی ہیں، اور ایسے بھی سکول گورنمنٹ کے ہیں جس میں بھینسیں بدی ہوئی ہیں، جس میں لوگ جو ہیں وہ صرف حاضریاں لگا کے واپس آ جاتے ہیں. ایسے سکول بھی ہیں. لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ان کے بارے میں تم کہتے ہو سکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، بینک نہیں تھا، ہسپتال نہیں تھا. یہ کیا نان سینس ہے. میں کہتا ہوں اس دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے تو آمنہ کے لال نے سکھایا ہے. اس دنیا کو، کائنات کو نظام عطا فرمایا ہے تو محمد عربی نے عطا فرمایا ہے. اس لیے ایسی بات ہم تم سے قبول نہیں کریں گے. تمہاری پڑھائیاں کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی اگر تم سرکار دو عالم کے مدینے کو ریاست نہیں سمجھتے. یہ وہ ریاست ہے جس نے دنیا کو پہلا تحریری قانون عطا فرمایا، آئین عطا فرمایا، کانسٹیٹیوشن عطا فرمایا. اسے کہتے ہیں دا پیکٹ آف مدینہ، میثاق مدینہ. حضور جب یثرب میں آئے اسے مدینہ بنایا. وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے. ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی. بولیے کیا تھی؟ ملٹی کلچرل سوسائٹی. اس میں ڈائیورسٹی تھی، اس میں تنوع تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا. ایک آئین لکھا، ایک قانون لکھا. یہودیوں کی ذمہ داری یہ ہوگی اور اوس و خزرج کی ذمہ داری یہ ہوگی. ہم سب مل کے مدینے کا دفاع کریں گے. حضور نے تو سٹیٹ قائم کی ہے. حضور نے مدینے کی سٹیٹ کی حد بندی کی ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، فلاں سے فلاں جگہ تک. یہ ہماری ریاست ہے. اس ریاست کے یہ قوانین ہیں، اس ریاست کے یہ حقوق اور واجبات ہیں. اور یہ بدبخت کہتا ہے ریاست مدینہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دین کا دفاع کرو، سرکار دو عالم کی حرمت پہ اپنی جان قربان کرو. ہم کسی ایسے بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے. اگر تم سے بنتی نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ مدینے سے اچھی کوئی اور ریاست اس دنیا میں ہو سکتی نہیں ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں.